مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ روئے رواں ماشاءاللہ ہمارے سلمان مدنی بھی موجود ہیں، تو آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے، آپ کے کالز بھی شامل کریں گے، تاثرات بھی شامل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو مدنی مذاکرے کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ ہمارا امیر علیہ سنت کی آمد اور ان سے پوچھے گئے سوالات سے ہوتا ہے، لیکن در حقیقت جو امیر علیہ سنت کی آمد کا جب ایک سلسلہ نظر آتا ہے کہ جس میں آپ امامہ شریف سجا رہے ہوتے ہیں اور مدنی منع جو وہ چادریں ہیں تو امامہ شریف دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہمارا جس مکتب میں یہ سب سلسلہ ہوتا ہے تو کئی مرتبہ الحمدللہ حاضری کی سعادت ملتی ہے، تو وہاں پر بھی سیکھنے کی کئی باتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج بھی ایسا ہی ہوا مفتی صاحب کے جب امیر علیہ سنت ٹوپی وغیرہ جب پہنتے ہیں تو وہ جو چھوٹا ہے حسن، تو ماشاءاللہ اس کو جب ٹوپی دی تو ایک ابو بکر بھی آ گئے ہمارے رضوان بھائی کے شہزادے، تو جب وہ آئے تو حسن نے وہ ٹوپی جو ہے نا اس کو دی۔ کیا بات۔ تو اب یہ ایک بڑی خاص بات ہے امیر علیہ سنت کے، تو کئی انداز ہم دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت فوراً جہاں جو کھڑے تھے نا ان کو توجہ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ ایثار کا درس دے رہا ہے۔ کیا بات کہ یہ مدنی منا یہ نہیں کہ خود بھی دے سکتا ہے، مگر چونکہ یہ ترتیب ہوتی ہے کہ کوئی چادر دے رہا ہے تو یوں امیر علیہ سنت کا ایک انداز ہے کہ دل جو ہی ہو، تو ایثار کا جو درس اس مدنی منع سے حاصل کرنا، تو اب اس وقت پتہ نہیں چینل پہ کیا نظر آ رہا تھا، لیکن مجھے وہاں نظر آیا تو میں نے کہا آج مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم یہ ضرور اس کا تذکرہ کریں گے کہ الحمدللہ یہ ایک جو مدنی مذاکرہ ہے یہ در حقیقت سیکھنے سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ سلسلہ امیر علیہ سنت کی جو تیاری کا جب آغاز ہوا تھا تو ان دن اس فرسٹ ٹائم میں بھی نگران شورا موجود تھے، تو امیر علیہ سنت کو عطر لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ عطر کی شیشی میں لگاتے لگاتے آپ رکے، پھر شیشی بند کی، پھر اس کو کھولا، تو نگران شورا نے بعد میں سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ پہلے جو ہے وہ شیشی میں لگا رہے تھے تو لگاتے لگاتے آپ رکے، پھر اس کو بند کیا، پھر تھوڑی دیر بعد کھولا، پھر آپ نے لگایا، تو ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ میں نے نیت نہیں کی تھی خوشبو لگانے کی۔ تو مفتی صاحب یہ بھی ایک الحمدللہ ہم نے سنا ہی ہے کہ بزرگوں کی صحبت جو ہے اس میں ایک بڑی اعلیٰ قسم کی تربیت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ جو انداز ہم نے دیکھا کہ مدنی منع نے جو عمل کیا، تو اب اس بظاہر تو اس نے کوئی بات تو نہیں کی، نہ کوئی بیان کیا، نہ کوئی روایت سنائی ہے، لیکن اس کا یہ انداز کرنا اور اس سے کچھ حاصل کرنا۔ جی اس کو سر میں ایک چیز اس میں اور ایڈ کر دیتا ہوں، جیسے اپنے شورا نے فرمایا ہے سر، بہت سارے معاملات ہم زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، شب و روز میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، انسیڈنٹس ہیں، واقعات ہیں، گزر رہے ہیں معاملات، لیکن لوگ جو ہے وہ ان کو ایک حیرت کی نظر سے تو دیکھتے ہیں، یا جسے آپ یوں کہیں تجسس کی نظر سے تو دیکھتے ہیں، لیکن سیکھنے کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ آپ نے بھی مشاہدہ فرمایا ہوگا کہ آپ کو روڈ پہ رش نظر آئے گا، روڈ پہ رش نظر آئے گا، بندہ گرا ہوا ہے، کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کو اٹھائے گا کوئی نہیں۔ بات یہ ہے سبب کہ آخر کیوں یہ ذہن بنا ہوا ہے یا کیوں یہ مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے کہ ہم جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں یا جو چیزیں جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان سے سیکھتے نہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ جو مدنی منع کا عمل ہے ماشاءاللہ قابل تقلید ہے۔ عام طور پہ بچے جو ہیں وہ اس طرح کرتے نہیں ہیں، یعنی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک معاملہ تھا کہ ایک چیز اس کو دینی تھی تو دوسری چیز دوسرے بچوں کو دینی تھی، تو بچوں میں عمومی طور پہ یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب میں ہی کر لوں، کسی کو کچھ نہ دوں۔ تو یہ اس کا مدنی منع کا اس طرح کرنا واقعی ایک اچھی بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکت بھی ہے، اور آپ کا یہ انداز بھی ہے کہ چونکہ مدنی منع مسلسل یہاں رہتا ہے اور چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ جلدی سیکھتا ہے، تو اب وہ مسلسل دیکھ رہا ہے کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جب بچے زیادہ آتے ہیں تو ایک چیز کوئی دے رہا ہوتا ہے، ایک چیز کوئی دے رہا ہوتا ہے، ایک چیز کوئی دے رہا ہوتا ہے، تو اس نے شاید اسی سے کیچ کیا ہو کہ جس طرح مجھے دینا ہے اسی طرح دیگر بچوں نے بھی دینا ہے، تو اس نے ٹوپی دے دی کہ آپ ابو بکر کو دے دی کہ وہ جا کے دے دے اس طرح۔
تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اس طرح کے معاملات کو، اور بات بالخصوص جو ہے اپنے بچوں کو دینے کی عادت دلوانی چاہیے. یعنی اس کے بارے میں تو وجوبی قول فرمایا امام اہل سنت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوائے کہ تاکہ اس کی عادت پڑے. اور رہا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اس طریقے سے سبق حاصل کرنا ایثار کا، کہ یہ ایثار کا سبق دے رہا ہے، یہ بھی ہمارے اسلاف کی بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح کے معاملات سے بالخصوص ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. اب مثال کے طور پہ جیسے سلمان بھائی نے بتایا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو بطور دلچسپی لیتے ہیں کہ اس سے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور اس سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جو مقام ہوتا ہے وہ مقام عبرت ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی رحمت ہر کو پہنچی ہوئی ہے، اللہ کے عذاب سے بالکل معمون یعنی امن میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے بلاؤں کو، عذاب کو دور فرماتا ہے. لیکن جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا رنگ متغیر ہو جاتا. حدیث کا مفہوم ہے. اور اس طرح ہوتا کہ کبھی گھر کے اندر جاتے باہر آتے، کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے، بادل اس طرح ہوتے، بھرے ہوئے بادل آتے، تو اس سے عبرت حاصل فرمایا کرتے تھے. تو یہ تعلیم کے لیے، بتانے کے لیے کہ جس چیز کو ہم انجوائے کر رہے ہیں، جس سے مزے لے رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہو. تیز ہوا چلتی، بعض اوقات ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہی تیز ہوا بعض اوقات آندھی کی صورت اختیار کرتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کبھی درخت گرتے ہیں، سائن بورڈ گرتے ہیں، گاڑیاں کچلی جاتی ہیں، لوگ مرتے ہیں. کتنی یعنی کیسے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ 50 لوگ جو ہے اس کے اندر مرے ہیں جب تیز ہوا چلی ہے. سمندر یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرح سے قہر کی نشانی بھی ہے، کہ روایتوں کے اندر یہ آیا کہ سمندر کے نیچے آگ ہے. یعنی بعض صحابہ کرام علیہم رضوان اس وجہ سے سمندر کے پانی سے وضو نہیں کیا کرتے تھے، اگرچہ کہ جائز ہے کرنا اس سے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اس کے نیچے آگ ہے، اس کو مکروہ سمجھتے تھے وہ. اور اس کی یعنی باقاعدہ حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ سمندر کے اندر وہی جائے کہ جو غزوہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو حج کے لیے جا رہا ہے. اور اسی طرح فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو تجارت وغیرہ کے لیے جا رہا ہے وہ جائے، باقی اس کے علاوہ سمندر پہ سوار ہونے سے منع فرمایا گیا. تو اب ہمارے یہاں باقاعدہ پیشن گوئی ہو جاتی ہے کہ سمندری طوفان آ رہا ہے اور فلاں وقت پہ وہ ساحل سے کے ٹکرائے گا یا فلاں جگہ سے گزرے گا. اس ساری پیشن گوئیاں ہونے کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی جائے، پناہ مانگی جائے. لیکن ہمارے معاملہ الٹ ہوتا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ پابندی لگتی ہے کہ ساحل پہ نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود وہ ساحل پہ پہنچے ہوئے مزے لے رہے ہوتے ہیں. اور ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ دیگر ممالک کے اندر جب اس طرح مزے لینے کے لیے گئے تو پھر وہ مزے آئے کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہاں بھی ہوتا صاحب، آپ جیسے ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے، ریڈ الرٹ جاری ہے اور باقاعدہ دفعہ 144 نافذ ہے، ابھی نہیں جانا، پھر بھی جا رہے ہیں. یہ بھی خبریں سننے کو ملتی ہیں 14 افراد جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئے، اور پھر بھی ذہن جو ہے وہ اس طرح کا نہیں بنتا. سر بھی اسی طرح سے میں یہ چاہوں گا آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں، آخر ہمارا یہ ذہن کیوں نہیں بنتا؟ یہ جس طرح پہلے عبرت کے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے آپ نے ایک تعلیم کا پہلو ارشاد فرمایا، میں یہ چاہوں گا آج ہمارا یہ ذہن کیوں نہیں بنتا؟ ہم اگر چاند گرہن دیکھ رہے ہیں یا سورج گرہن دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی ایکس رے لے کے پہنچ جاتے کہ دیکھیں اس کو، یہ کیا ہے. اس پر بھی لوگوں نے عجیب عجیب باتیں بنائی ہوئی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے چاند کا حساب کتاب ہو رہا ہے اس لیے اس کے اوپر گرہن لگا ہوا ہے. اس طرح کی یعنی کوئی نہ کوئی کہانیاں، کوئی بچوں کو ریت میں دبا دیتے ہیں جی اب چاند گرہن ہو گیا ہے، اس طرح کے معاملات. یہ فرمائیں کہ آخر کیوں یہ جو عبرت لینے کا ایک ایفیکٹ ہونا چاہیے ہمارے اندر، یہ کیوں ڈیفیکٹ ہوتا جا رہا ہے؟ وجہ اصل میں دین سے دوری، تعلیم جو دینی تعلیم ہے اس سے دوری، اور دنیا کے اندر بس دنیاوی زندگی ہی کو اپنی زندگی سمجھ لینا، اور آخرت کے بارے میں بالکل بھی غور و فکر نہ کرنا. اگر تو آخرت کی سوچ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
عذاب کی طرف بندے کی توجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ بندہ اس بات کا بھی تصور رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمانے والا بھی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہمارے پیش نظر رہیں گی تو پھر خود بخود یہ ذہن بنتا چلا جائے گا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر جو مومنین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی جنتیوں کی، تو ان کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے مامون نہیں رہتے، یعنی وہ خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی کہ فکر آخرت پیدا ہوگی اور یہ بات پیش نظر رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پکڑ فرمانے والا ہے، تو ممکن ہے کہ اس چیز کے ذریعے ہماری پکڑ ہو رہی ہو، تو پھر ان چیزوں سے ہم عبرت حاصل کریں گے۔ ورنہ جب تک ہم صرف دنیا کے اندر، دنیا کی لذتوں کے اندر مبتلا رہیں گے تو پھر ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اس طرح صاحب یہ بھی ایک ساتھ ساتھ بات چل نکلے گی، اس پہ برسبیل تذکرہ اس کو بھی بیان فرما دیں کہ اس طرح جو ہمیں آندھی، ریڈ آندھی، کبھی کبھار لال آندھی جو ہے وہ یہ بھی چلتی ہے، اور باقاعدہ اس کو میرے مشاہدے میں بھی اس طرح کی بات گزری ہے، چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، تو ایسے حالات میں ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ یا سمندر پہ جو ہے وہ کوئی ایسی پیش گوئی ہے، لوگ کہتے ہیں جی جیسے وہ لوگ جن کو اولیاء سے محبت ہوتی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں جی سمندری طوفان ہے تو وہاں پر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے، تو یہاں تو ہو ہی کچھ نہیں سکتا، تو کچھ نہیں ہوگا، تو کچھ نہیں ہوتا، تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں کچھ اس پر بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں ہونا کیا چاہیے وہ تو ہمیں پتہ چل گیا، ہونا یہی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ باقی رہا حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی برکت کا، تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کی زندگی میں بھی رکھتا ہے اور ان کے وصال کے بعد بھی برکتیں ہوتی ہیں، یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیں اور اس کو ہم نظر انداز کر دیں۔ تو جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی اولاد میں سے ہیں اور جن کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نشانیاں دیکھ کر پناہ مانگنی ہے، تو پھر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس بات کو سکھانے کے لیے آئے تھے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے موقع پر خصوصی طور پر پناہ مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ اور ایثار کی فضیلت میں پڑھ رہا تھا، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، پہلے تو اس کی تعریف کہ ایثار کے معنی کیا ہے۔ امیر اہل سنت اپنا رسالہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، مدینے کی مچھلی، اس کے صفحہ نمبر 3 پر لکھتے ہیں کہ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا، یہ ایثار کی تعریف کہلاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بڑا پیارا خوبصورت رسالہ ہے، اس کو پڑھیں گے اور اس کی متعلق عمل بھی کریں گے تو برکتیں ملیں گی۔ آج فیضان صدیق اکبر کی تو بڑی مدنی بہاریں تھی، اور ماشاءاللہ جیسے جمعرات کو امیر اہل سنت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہفتہ وار اجتماع میں اسی سے ہی بیان ہو، پھر جمعہ میں جو جمعہ کا بیان کرتے تو اس میں بھی فرمایا تھا کہ اسی پر بیان ہو، پھر جب آج بڑی رات تھی تو جلوس صدیقیہ اس کا اہتمام ہوا، پھر ماشاءاللہ شروع سے ہی فیضان صدیق اکبر جو ہے وہ حاصل کیا گیا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے سلسلے میں بھی کچھ آپ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول حاصل ہو جائے۔ یہاں صاحب ایک جو ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ہمارے جو مذہبی شخصیات ہیں اور ہمارے اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کی مبارک زندگی کے فضائل اور ان کی عبادت، اس کو لوگ سن تو لیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، خوش ہونا بھی چاہیے، ان کی محبت میں اضافہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ یہیں تک رہتا ہے، اس سے آگے جو ہے نا وہ چلنا ہے، عمل کرنا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کال بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کی مقبولیت میری اپنے نزدیک مجھے لگ رہا بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو خوب برکتیں اور صحت و عافیت عطا فرمائے۔ میرا حاجی امین صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مدنی مذاکرے کے درمیان امیر اہل سنت سے جو سوال کیا گیا، حافظ قرآن جو ہو اس کی یاد دہانی کا، یعنی اس کے حفظ کی مضبوطی کا نظام آن لائن کیا گیا، اس کے حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیجیے آپ۔ یہ تو بہت خوشخبری کی بات ہے، سن کر روح خوش ہو گئی۔ یہ اصل میں ہمارا جو شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، تو یہ ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا پیارا طریقہ کار ہے۔ ضمن میں اور بھی عرض کروں گا کہ جو سیزن آتے ہیں نا، تو یہ ان کورسز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ رجب شعبان کا جو مہینہ ہے، یہ عموماً حفاظ کو اپنی تیاریوں کا ایک جذبہ بڑھتا ہے، بالکل۔ تو ہماری اس شعبے نے ماشاءاللہ اپنی سروس پیش کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں گے تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے کئی کورسز ہیں۔ تو جیسے ابھی زکوٰۃ کے مہینے آئیں گے تو زکوٰۃ کورس ہوگا، فیضان زکوٰۃ کورس، پھر اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہوگا تو اس میں بھی تو یہ ضرور حاصل کریں۔ اور ابھی اس دوران مجھے میسج بھی آیا تھا ہمارے قاری لیاقت صاحب جو ہمارے مدرسۃ المدینہ مجلس کے نگران ہیں پاکستان کے، کہ مدرسۃ المدینہ کی شاخوں میں بھی الحمدللہ حفاظ کرام کے لیے دہرائی کا سلسلہ بنایا جاتا ہے۔ کیا بات۔ تو جو ہمارے قریبی مدرسۃ المدینہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی ضرور وہاں جائیں اور ان سے معلوم کریں، اور خاص کر جو حفاظ ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی میں تقریباً 70,000 سے زائد مدنی منع اور منیہ یہ حفظ کر چکے ہیں۔ تو اب تو کئی مدنی منع جو بڑے بھی ہو گئے ہوں گے، تو یقیناً ان سب کو ہی اپنا قرآن جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ تو یہ مدرسۃ المدینہ کا جو شعبہ ہے اس کو پسند فرمایا امیر اہل سنت نے، تو ضرور اس سے رابطہ رکھیں۔ اچھا، یہ ایک بات آئی تھی کہ جو میں نے کہا کہ پیچھے کمرے کا جو معاملہ آیا، تو ایک اور بات میں نے دیکھی کہ جب وہ امیر اہل سنت تیار ہوئے تو ہمارے رضوان بھائی جو تھے تو ایک پیڈ نکالا امیر اہل سنت جیب سے اور ان کو دیا، تو پتہ چلا کہ پچھلے ہفتے یا کسی موقع پر دیا ہوگا لکھنے کے لیے، وہ جیب میں رہ گیا تھا۔ تو امیر اہل سنت نے وہ پیڈ واپس کیا ان کو اور کہا کہ ویسے تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس میں تصرف کیا ہے، لیکن اگر تصرف کیا ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ تو وہی بات کہ سیکھنے کی بات کہ یہ ایک اچھا، پھر وہ تو سب کچھ دے چکے اپنا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آئندہ بھی ہو یہ بھی، لیکن ایک بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، تو میں یہی سوچتا رہا کہ بعض اوقات عادت ہوتی ہے نا، کسی سے کئی دکان پہ گئے تو قلم لیا تو وہ رکھ لیا، کسی سے لکھنے کے لیے لیا، تو اس کا بھی وہ احتیاط کسی نے سکھائی تھی کہ وہ کیپ اپنے ہاتھ میں رکھے اور قلم دے خالی کسی کو کہ بھائی اس کو اگر وہ لکھنے کے بعد وہ یاد رہے، تو ہمارے عطر کی شیشی کسی کو دیتے تو اس کا بھی ڈھکن اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ وہ واپس بھی کرے اپنے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی بھی چیزیں کئی ایک جیب میں رہ جاتی ہیں اور ہمیں یہ یاد بھی نہیں رہتا، جیب میں رہ جاتی ہیں۔ حضور ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے، آپ مونگ پھلی خریدنے گئے تو وہ ریڈی سے آپ جو ہے وہ شروع کر دیں گے، چنے خریدنے گئے، بھنے ہوئے چنے خریدنے گئے، تو یہ تو جو خریدنے ہیں وہ تو خریدنے ہیں، جو ساتھ میں بونس میں جو لے رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، پھانک رہے ہوتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں اس سے۔ یوں ہی فرینچ فرائز ہیں تو اس میں بھی مطلب یہ نہیں، یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ہاں جی، ادرک ایک بندے کے بارے میں وہ بتایا گیا، وہ کہیں ادرک لینے جائے نا جی، تو وہ ایک دو ڈلی تو ویسے ہی کھڑے کھڑے وہاں کھا جاتا ہے۔ ادرک ہاں جی، بڑی فائدے میں بڑے فوائد ہیں ادرک کے، تو ایسے کھانے کے ایسے کھانے کے تو اصل میں اس پہ ظاہر ہے کہ یہ تو ناجائز ہی ہے بغیر اس کے کھانا، لیکن بعض ہوتے ہیں بہرحال پھر وہ جو سیر کا سوا سیر ہوتا ہے، یہ ایک دو اگر ایک دو کہہ رہا ہوں میں 10-15 دانے کھا لیے یا کوئی ادرک کی چلو ایک ڈلی کھا لی کسی نے، تو وہ دکاندار پہ اتنی بڑی دکان ہے سبزی کی، تو مار تھوڑی جائے گا، اس سے کیا ہو جائے؟ 100 بندے آئیں 100 ایک ایک کھاتے رہیں، اس کو تھوڑی فرق پڑے گا۔ تو بعض اوپر کے جو ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو رکھتے ہیں اور صاف لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ چیزیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور بالکل بہرحال ایک ڈلی ہو اس کو کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، بغیر اجازت کھانا جو ہے اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ مدینہ بہرحال یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور امیر اہل سنت کی اس ادا سے بھی یہ تربیت ملتی ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو یہ دیکھا ہے بارہا، بلکہ ایک اسلام بھائی کو کتاب، ہمارے اسلام بھائی نے کوئی الماریاں وغیرہ نکالی، حاجی جہانگیر کی کوئی کتاب، پتہ نہیں کوئی 30 سال یا 25 سال پرانی کوئی کتاب جو ہے وہ اب سامان آگے پیچھے ہو رہا تھا تو اس میں منتقلی ہوئی تو کوئی کتاب نکلی تو اس میں وہ جہانگیر بھائی کا نام لکھا تھا،
تو باقاعدہ وہ کتاب امیر سنت بھجوائی کہ بھائی کتاب آپ کی نکلی تو مجھے لگتا ہے یہ آپ ہی کی ہے. تو اس طرح سے بھی ایک اگر اپنا ذہن بنایا جائے کہ جو بھی ہمارے پاس ایسی کتابیں ہوں یا کوئی ایسی لائبریری سے بعض اوقات لے لی جاتی ہیں اور وہ پھر اپنی ہی سمجھ کے لائبریری میں اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں کی احتیاطیں یہ ہے کہ فائدہ دیں گی. اور کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں آخرت میں پکڑ کی بھی صورت بنے گی. آپ دیکھیں بے باقی دیکھیں استاد صاحب بے باقی دیکھیں کتاب کی، جیسے آپ نے بات کی، اس پر ایک جملہ بڑا بیوقوف آدمی ہے وہ جو اپنی کتاب کسی کو دیتا ہے، اور کہا اس سے بھی بیوقوف وہ ہے جو کتاب بعد میں واپس کر دیتا ہے. یہ بے باقی کا یہ حال دیکھیں آپ. یہاں ایک طرف تو یہ ہے استاد صاحب کہ قلم واپس ہو رہے ہیں، کتاب نام دیکھا وہ واپس ہو رہی ہے، مدنی پیڈ ہے 10-15 روپے کا مدنی پیڈ ہے، کتنا مہنگا ہے، کوئی اس کی ویلیو بھی نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ تو بندہ مرید خوش نصیبی اپنی سمجھے گا کہ میرا پیر میری کچھ چیز واپس استعمال کر رہا ہے، اس میں تصرف کر رہا ہے، پھر بھی اس کو جو ہے وہ واپس بھی کرنا، معذرت بھی کرنا. اور دوسری طرف دیکھیں لوگ قرضے کھا رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، اور مطلب عجیب و غریب و عجیب حال بنا ہوا ہے. قرضے دبا رہے ہیں، مال غصب کر رہے ہیں، زمینیں لوٹ رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. ایک طرف یہ نظام ہے، دوسری طرف یہ ہے. آپ دونوں چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے یعنی یہ تو مقابلہ بالکل واضح ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کی احتیاط کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم واپس کرنے کے لیے کئی میل کا سفر کر کے واپس گئے تھے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر گئے تھے کہ قلم میرے پاس آپ کا رہ گیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، اگر یہ قلم وہ رکھ لیتے تو وہ بندہ خوشی خوشی ان کے پاس رہنے دیتا. لیکن یہ ہمیشہ سے احتیاطیں رہی ہیں، اور یہ احتیاطیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے اور صحابہ سے پھر بعد والوں نے سیکھی ہیں. ایک آخری سوال ہم شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے. آئیے شامل کرتے ہیں. طار اسرار الیتاری عرب شریف سرچ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کے مدنی مہک اپنی برکتیں لٹا رہی ہیں، اور مفتی صاحب کے بڑے ہی پیارے مدنی پھول چننے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. ماشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض تھی کہ اگر کوئی غوطہ خور اللہ عز و جل کی نشانیاں تلاش کرنے کے لیے، یا پھر اللہ عز و جل کی جو نعمتیں سمندر کے اندر ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے اگر جاتا ہے، تو کیا اس پر بھی کچھ شرعی حکم لگے گا؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حج کے علاوہ یا غزوہ کے علاوہ اور کبھی سمندر میں نہیں جانا چاہیے، تو کیا اس پہ بھی حکم لگے گا؟ ذرا ارشاد فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں بہت ساری چیزیں احکام اور نیتوں کی بنیاد پہ تبدیل ہوتے ہیں. سمندر کو اس طور پر نظر کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بطور عبرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی جو ہے وہ یہ سمندر کی صورت میں مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اس میں کیسی کیسی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. اس پر اگر اس اعتبار سے نظر کرے گا تو یہ تو ثواب کا کام ہے کہ غور و فکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات پر. اب جو غوطہ خور جا رہے ہیں اس طرح، اب بہت مشکل ہے کہ ان کی اس طرح کی نیتیں ہوتی ہوں. وہ عام طور پہ ریسرچ کے لیے جاتے ہیں، اور یہ ریسرچ میں عمومی طور پر اس طرح کی نیتیں ہوتی نہیں ہیں. تو اگر کوئی واقعی اس طرح کرتا ہے کہ وہ جائے اسی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تلاش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات پر، مخلوقات پر غور و فکر کرے، تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح ثواب کی صورت بن جائے. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ماہی گیروں کو بھی مدنی پھول دینے چلتے ان کا بھی جانا جائز ہے. تجارت کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ جانا بالکل درست ہے، لیکن وہی اصول و ضوابط ہیں کہ اب بعض اوقات ماہی گیروں کے بھی اصول ہوتے ہیں. ان کو ہر مقام سے مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہر موسم کے اندر مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو جو اصول و ضوابط ہیں اس کی پیروی کر کے تجارت کرنے میں حرج نہیں ہے. مدینہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں بھی شرکت کی. انشاءاللہ نیت ہے کہ انشاءاللہ جیسا آئندہ ہفتے سے مسلسل تقریباً 8 مدنی مذاکروں کا انشاءاللہ سلسلہ یہ رہے گا، اور جلوس خواجہ یا جلوس غریب نواز، تو انشاءاللہ اس کا بھی سلسلہ جو ہے وہ رہے گا. تو آپ مدنی مذاکرے میں بھی شامل رہیے گا، پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں. آئیں فیضان مدینہ میں ہی 3 دن یا چھٹی کے 6 دن گزاریں، اور مزید سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی یہاں جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ
اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.